अस्सलाम वालेकुम। निखारी उर्दू नावल्स में खुश आमदीद। जुनून ज़ैन बानूर उस्मानी, केस नंबर 17। ज़ैन, गुलनैन के हलक से चीख निकली जिसने पूरे माहौल को लरज़ा कर रख दिया। उसकी आंखें खौफ से बाहर को उबल पड़ी थी। सामने फर्श पर ज़ैन नीम बेहोश हालत में पड़ा था। उसके जिस्म से खून बह रहा था और उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो अपने वजूद को संभालने की नाकाम कोशिश कर रहा था। ज़ैन के बिल्कुल सामने असद हाथ में चमकती हुई पिस्टल लिए जुनूनी और वहशियाना मुस्कुराहट सजाए खड़ा था। उसकी आंखों में सिर्फ खून सवार था। नहीं असद, छोड़ो ज़ैन को, कुछ मत कहना उसे। प्लीज़ असद, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए छोड़ दो इसे। गुलनैन पागलों की तरह चीख रही थी। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे और वो असद के सामने गिड़गिड़ा रही थी। नहीं गुल, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, असद ने धाड़ते हुए वहशत से कहा। यह ज़ैन तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन पाएगा। मैं आज इसका किस्सा ही हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँगा। असद ने सिफाकी से गन का सीधा निशाना ज़ैन के सीने पर पक्का किया। ये देखकर गुलनैन की सांगें जैसे हलक में अटक गई। उसका दिल धड़कना भूल गया। वो पागलों की तरह नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, नहीं। और तभी नहीं ज़ैन, गुलनैन एक दो तार चीख मारकर बेड पर यकदम उठकर बैठी। उसकी सांसें बुरी तरह से उखड़ रही थीं और दिल सीने में हथौड़े बरसा रहा था। नैन, नैन, क्या हुआ, तुम ठीक हो? एक मानूस और फिक्रमंद आवाज़ फ़ौरन उसके कानों से टकराई। गुलनैन ने घबराकर बराबर में देखा तो ज़ैन वहीं बेड पर उसके बिल्कुल सामने बैठा हुआ था और परेशानी से इसका हाथ थामे हुए था। ज़ैन को अपने सामने बिल्कुल सही सलामत देखकर गुलनैन अपने जज्बात पर काबू ना पा सकी। वो तड़प कर आगे बढ़ी और सीधी ज़ैन के सीने से जा लगी और फूट फूट कर रोने लगी। नैन, क्या हुआ है? तुम ठीक हो? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? ज़ैन ने उसके गिर्द अपनी बाहें फैलाई और उसकी पुष्ट थपथपाने लगा। गुलनैन धीरे धीरे में खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि वो सिर्फ एक बुरा ख्वाब था। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था और वो वजूद बुरी तरह से कांप रहा था। ज़ैन ने नरमी से उसे खुद से अलग किया और इसका चेहरा देखा जो खौफ के मारे बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था और माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। नैन, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? ज़ैन ने मोहब्बत से उसकी नम आंखों में झांका। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। गुलनैन ने गहरा सांस लिया और होश में आते ही जल्दी से ज़ैन से थोड़ा पीछे हट गई। अपनों आंसू पोंछते हुए उसने ज़बरदस्ती अपने चेहरे पर फिर से वही पुराना गुस्सा सजाने की कोशिश की और बोली, मैंने आपको माफ़ किया, लेकिन मैं आपसे बात नहीं करूँगी। गुलनैन की उल्टी सीधी बात सुनकर ज़ैन का कहका निकला। ऐसा कैसे माफ़ करना हुआ? ये तो सरासर जुल्म है। ऐसे माफ़ नहीं करना कहते भाई। ज़ैन ने ढिठाई से मुस्कुराते हुए कहा। आप जाइए यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दें। गुलनैन ने रुख मोड़कर खफगी से कहा। मैं क्यों जाऊँ? मैं तो कहीं नहीं जा रहा, यहीं रहूँगा। ज़ैन ने बेड पर आराम से टेक लगाते हुए कहा। आप यहाँ आए कब थे? गुलनैन ने हैरत से उसे देखा। जब मेरी नैन सो रही थी तब, ज़ैन ने नरमी से जवाब दिया। गुलनैन ने बस इतना ही कहा और नज़रें झुका ली। अच्छा ये बताओ, कोई बुरा ख्वाब देखा था क्या? ज़ैन ने उसके चेहरे के तासुरात परखते हुए पूछा। नहीं तो, गुलनैन ने फ़ौरन झूठ बोला। तो फिर चीख कर क्यों उठी थी? ज़ैन ने अब रुझकाए। मैं कब चीखी? उसने मुकरने की कोशिश की। अभी, ज़ैन ने उसके करीब होते हुए कहा। क्या सिर्फ चीखी थी और तो नहीं कुछ कहा था ना? गुलनैन का दिल अब सच्ची में धड़कने लगा था कि कहीं ख्वाब के चक्कर में उसने अपने दिल का हाथ ना उगल दिया हो। हाँ चीखी थी और बस एक नाम लिया था। ज़ैन ने शरारत से मुस्कुराते उसकी आंखों में देखा। किसका नाम? गुलनैन ने थूक निकलते हुए डरते डरते पूछा। तो तुम अपने दिल से पूछो, ज़ैन ने धीमे लहजे में कहा। क्यों पूछूं दिल से? क्योंकि वो जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब है, तुमने उसी का नाम लिया था। ज़ैन ने प्यार से इसके गाल को छुआ। ज़ैन की बात सुनकर गुलनैन का दिल एक ज़ोरदार पटाखे की तरह धड़का। उसने घबराकर अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और गड़बड़ाते बोली, मेरे मेरे दिल के करीब कोई नहीं है। हालांकि इसका लाल होता चेहरा ज़ैन को इसके दिल के हर राज साफ साफ बता रहा था और ज़ैन इसकी इस मासूम सी चोरी पर दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था कि नैन गुस्सा जितना भी कर ले, उसके दिल में राज सिर्फ ज़ैन का ही है। कोई तो होगा? ज़ैन ने धीमी और रसीली आवाज़ में उसके चेहरे के करीब होते दोबारा पूछा, जैसे वो इसके मुंह से अपना ही नाम सुनना चाहता। हाँ है कोई। गुलनैन ने एकदम अपनी नज़रें उठाई और उसकी आंखों में झांका। अच्छा, तो कौन है वो? ज़ैन ने शौक और चमकती आंखों से पूछा। उसे पूरा यकीन था कि अब की बार गुलनैन अपने प्यार का एतराफ़ कर ही देगी। गुलनैन के लबों पर एक दिलकश और शरारती मुस्कुराहट उभरी। उसने प्यार से कहा, मेरे भाई दानियाल और हमजा। तुम्हारे भाइयों की तो ऐसी की तैसी। ज़ैन ने सदमे और जलकर कहा। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि गुलनैन ऐन वक्त पर ऐसा भी पत्ता खिल जाएगी।
اس نے جھنجھلاکر پیار سے گلنین کو ہلکا سا دھکا دیا جسے گلنین توازن نہ برقرار رکھ سکی اور بیڈ پر پیچھے پیٹھ کے بل گر کر لیٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھال پاتی اگلے ہی لمحے زین اس کے اوپر جھکایا۔ اب وہ بالکل گلنین کے اوپر تھا اور دونوں ہاتھ اس کے چہرے کے دائیں بائیں بیڈ پر جمے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان فاصلہ یکسر ختم ہو چکا تھا۔ گلنین نے گھبرا کر اپنا ہاتھ زین کے سینے پر رکھے تاکہ اسے خود سے دور کر سکے، مگر زین پر اس وقت جنون سوار تھا۔ اس نے گلنین کو کوئی موقع ہی نہیں دیا اور محبت اور شدت سے اس کے اوپر جھکایا۔ اس اچانک حملے پر گلنین کی حالت دیکھنے والی تھی۔ اس کی آنکھیں یکدم پھیل گئیں اور پورا وجود ساکت ہو گیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز ہوئیں کہ اسے لگا جیسے دل سینے سے باہر آ جائے گا۔ وہ جو پچھلے اتنے دنوں سے غصے اور ناراضگی کی دیوار کھڑی کیے بیٹھی تھی، زین کے اس والہانہ لمس کے سامنے وہ دیوار ریت کے گھروندے کی طرح ڈھیر ہو گئی۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا اور اس کے ہاتھ جو زین کو پیچھے دھکیل رہے تھے اب آہستہ آہستہ خود بخود زین کی قمیض کو مضبوطی سے اپنی مٹھیوں میں بھینچنے لگے۔ وہ اب جا کر بھی خود کو آزاد نہیں کر پا رہی تھی اور اس کا غصہ زین کی اس رومانوی گرفت میں پوری طرح پگھل چکا تھا، بھلے ہی وہ منہ سے اقرار نہ کرے۔ وہ اس کی ہر سسکی کو اپنے اندر جذب کر رہا تھا، جیسے اس کے وجود کا ایک ایک قطرہ اپنے نام کر دینا چاہتا تھا۔ گلنین کی حالت اب غیر ہونے لگی تھی۔ زین کی اس گہری شدت کے سامنے وہ سانس لینے کے لیے تڑپ گئی تھی۔ اب وہ اس کو کندھوں پر اپنے ہاتھ جما کر اس کو پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی، مگر زین اس وقت کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط اور لبوں کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ اس کا دل گھٹنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گلنین کی آنکھوں کے سامنے گھپ اندھیرا چھانے لگا۔ کمرے کے در و دیوار اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے اور اس کا پورا وجود بے جان ہونے لگا، اور اسے سچی میں یوں محسوس ہوا جیسے اس کا آخری وقت چل رہا ہو، جیسے اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ دینے والی ہو۔ اس کی پلکیں بوجھل ہو کر مڑنے لگیں اور اس کے ہاتھ زین کے کندھوں پر پھسل کر بیڈ پر گر گئے۔ گلنین کے وجود کو یوں بالکل بے جان اور ڈھیلا ہوتے محسوس کر کے زین ہوش میں آیا تو آہستگی سے خود کو اس سے دور کیا، اور جیسے ہی زین پیچھے ہٹا گلنین کے حلق سے ایک گہرا تڑپتا ہوا سانس نکلا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے منہ سے سانس کھینچنے لگی۔ اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اسے سچی میں ایسا لگا جیسے موت کے منہ سے نکل کر ایک بار نئی زندگی مل گئی ہو۔ اس کا چہرہ اس شدید کرنٹ اور تپش سے بالکل لال انگارہ ہو چکا تھا۔ زین نرمی سے اس کے اوپر سے ہٹا اور بیڈ پر اس کے سائڈ پر لیٹ گیا۔ اس کا اپنا سانس بھی بری طرح سے پھولا تھا اور دل سینے میں دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے گلنین کی طرف دیکھا جو ابھی تک اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کی آنکھیں نیم وا تھیں۔ زین نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، گلنین کی کمر کو سہلانے لگا تاکہ اس کا سانس بحال ہو سکے اور اس کے وجود کا خوف کم ہو۔ اس کا انگلیوں کا لمس اب گلنین کی پیٹھ پر پرسکون اور مرہم جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ گلنین کا سانس جیسے ہی پوری طرح سے بحال ہوا، اس کا چہرہ غصے اور حیا کے مارے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے سامنے زین کو دیکھا جو سکون سے ایک لبوں پر فاتحانہ دلکش مسکراہٹ سجائے دیکھ رہا تھا۔ زین کی یہ ڈھٹائی دیکھ کر گلنین کا پارا یکدم ہائی ہو گیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ گلنین نے غصے سے چیختے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے زین کے چوڑے سینے پر اندھا دھند مکے مارنے شروع کر دیے۔ زین نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ بیڈ پر ویسے ہی اوندا لیٹا ہوا گلنین کے ان معصومانہ مکوں پر اونچے قہقہے لگا کر ہنسنے لگا۔ گلنین کے مکے اس کے فولادی سینے پر پھولوں کی طرح لگ رہے تھے۔ بے شرم ڈرامے باز لنگور کہیں کے! گلنین پاگلوں کی طرح اسے مارتی جا رہی تھی اور مجھ سے بہت پیارے پیارے غصے والے القابات نکال رہی تھی۔ آپ سچی میں ایک نمبر کی ضدی اور مغرور انسان ہیں، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ زین اس کی اس تڑپ پر اونچا ہنسا اور اس کے قہقہے پورے کمرے میں گونج رہے تھے۔ بس کر دو میری جان، اب کیا اپنے اس معصوم شوہر کی جان ہی لے لو گی؟ میں کوئی مذاق نہیں کر رہی۔ گلنین نے دل ملا کر اس کے دلکش چہرے پر مارنا چاہا، مگر اگلے ہی لمحے زین نے اس کا نازک ہاتھ ہوا میں ہی پکڑ کر اپنی مضبوط گرفت میں دیا۔ اس نے گلنین کو اپنی طرف کھینچا اور شرارت سے ابرو چکا کر بولا، ہمت تو بہت ہے، اگر کہو تو ابھی دکھاؤ۔ زین کے چیلنجنگ ڈائلاگ پر گلنین نے غصے سے دانت پیسے۔ اس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا اور پورے زور سے زین کے مضبوط کندھے پر ایک زوردار مکہ دے مارا، مگر اگلے ہی لمحے گلنین کا اپنا ہی رنگ اڑا۔ اس نے اپنا وہی فوراً ہاتھ ایک دوسرے ہاتھ میں تھاما اور درد کے مارے اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ گلنین معصومیت سے روحانسی ہو کر چوکی، آپ کوئی انسان ہے یا پتھر؟ ہاتھ ہی توڑ دیا میرا، ہڈلی پسلی ایک کر دی میری۔ وہ اپنا ہاتھ ہلاتے ہوئے غصے سے زین کو گھورنے لگی۔ گلنین کی یہ حالت دیکھ کر زین کا ایک زبردست ایک اور قہقہا نکلا۔ وہ پلک جھپکتے ہی بیڈ پر سیدھا ہوا اور اگلے ہی لمحے اس کا مضبوط ہاتھ گلنین کے کمرے کے گرد لپٹ گیا۔ اس نے گلنین کو دوبارہ کھینچ کر اپنے بالکل قریب کر لیا اور اپنے سینے سے لگا اس کے نخرے اور غصے میں پر قربان ہو رہا تھا، اور جبکہ گلنین بس بے بسی سے اسے گھور رہی تھی۔
हॉस्पिटल के इस प्राइवेट रूम में ट्रिप की टिक टिक की धीमी आवाज़ गूंज रही थी। निम्रा ने बोझल पलकों के साथ अपनी आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली तो सफ़ेद छत और इर्द गिर्द के माहौल को देखकर उसे समझने में चंद सेकंड लगे थे कि वो हॉस्पिटल में। इसके हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी और तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर थी। बेड के पास ही नायाब बेगम और अहमद फिक्रमंदी से खड़े थे। निम्रा को आंखें खोलते देखकर अहमद की जान में जैसे यकदम से जान आई। नाया बेगम ने मुस्कुराकर निम्रा के सर पर हाथ फिरा और अहमद को इशारे से सब संभालने का कहकर कमरे से बाहर चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। अहमद ने एक गहरा सांस लिया और बेड के बिल्कुल करीब रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसने मोहब्बत और तड़प से निम्रा का वो हाथ थामना चाहा जिस पर ड्रिप नहीं लगी थी, मगर निम्रा को जैसे ही होश आया उसे अहमद की बेरुखी याद आ गई। उसने ज़बरदस्ती अपना हाथ खींचा और खफकी से अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया ताकि अहमद उसके चेहरे पर तैरते आंसू न देख सके। अहमद का दिल उसके रवैये पर कट कर रह गया, मगर वो पीछे नहीं हटा। उसने आगे बढ़कर निम्रा का नाजुक हाथ दोबारा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उस पर उसकी गिरफ्त में एक इल्तिजा थी, एक पशेमानी थी। अहमद ने झुककर उसके हाथ की पुष्ट पर अपने रब रख दिए। निम्रा, प्लीज़ मेरी तरफ देखो, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ पिछले कुछ दिनों से काम के चक्कर में इतना पागल हो गया था कि तुम्हें बिल्कुल वक्त नहीं दे पाया। सुबह तुम्हारे जागने से पहले निकल जाता, रात को तुम्हारे सोने के बाद आता। मैं सच्ची में एक नंबर का जाहिल इंसान हूँ जो अपनी सबसे प्यारी नेमत का ख्याल ही नहीं रख सका। मुझे माफ़ कर दो, लेकिन प्लीज़ यूँ मुझसे रुख मत मोड़ो। तुम्हारी ये दूरी मुझे मार देगी। अहमद की आवाज़ में लर्जिश साफ महसूस हो रही थी। निम्रा ने जब अहमद को यूँ माफ़ी मांगते सुना तो इसका दिल अंदर से बुरी तरह पिघल गया। उसने रोते हुए आहिस्ता से अपना रुख अहमद की तरफ किया। उसकी आंखें गिले शिकवों से भरी हुई थीं। आपको पता है अहमद, मुझे आपकी कितनी ज़रूरत थी। मेरा सर फट रहा था, मुझे इतनी तकलीफ़ थी, मगर आपके पास मेरे लिए 2 मिनट भी नहीं थे। निम्रा ने हिचकियाँ लेते हुए मासूमियत से अपना गुस्सा जताया। अहमद ने नरमी से इसके गालों से आंसू पूछे और मुस्कुराते उसकी आंखों में झांका, जहां दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरत खुशखबरी सुनाने का वक्त आ चुका था। आई एम सो सॉरी, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारी इस तबीयत की नासाजी और बेहोशी की वजह क्या है? अहमद ने सहारंगेज़ और मध्यम आवाज़ में पूछा। निम्रा ने नफ़ी में सर हिलाया। अहमद ने इसका हाथ चूमा और चेहरे के करीब होकर जज्बाती और लरसते लहजे में कहा, क्योंकि खुदा ने हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी से नवाज दिया है निम्रा। तुम माँ बनने वाली हो। हमारे घर में हमारा छोटा सा मेहमान आने वाला है। अहमद के अल्फाज जैसे ही निम्रा के कानों से टकराए वो बिल्कुल साकत हो गई। उसकी आंखें हैरत और बेपनाह खुशी से फैल गई। क्या? जी मेरी जान, डॉक्टर ने अभी बताया कि तुम माँ बनने वाली हो। अहमद ने मुस्कुराते कहा और उसके अपने कनपटी से खुशी का एक आंसू ढलक गया। ये सुनना था कि निम्रा का जितना भी गुस्सा और गिला था वो सब एक सेकंड में पिघलकर आंसू बनकर बह गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने कोई बात किए बगैर अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और अहमद के चौड़े सीने पर सर रखकर जज्बाती होकर रो पड़ी। ये आंसू अब दुख के नहीं बल्कि इस बेपनाह खुशी के थे जो खुदा ने इस जोड़ी को बख्शी थी। अहमद ने भी सुकून से उसने अपने हिसार में लिया और उसके सर पर बार बार मोहब्बत के लम्स छोड़ने लगा। हॉस्पिटल का रूम इन दोनों के सच्चे प्यार और कड़क गुड न्यूज़ की खुशी से पूरी तरह महक उठा था। सिकंदर विला में इसमें खुशियों का एक ऐसा तूफान आया था जिसकी कोई हद नहीं थी। जैसे नया बेगम ने हॉस्पिटल से फ़ोन करके ये खुशखबरी सुनाई कि अहमद बाप बनने वाला है, तो पूरे मैड हाउस की फ़िज़ा यकदम जश्न के माहौल में बन गई। नौकरों से लेकर घर के बड़ों तक हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। और सहरिश, उसके कानों में लफ्ज़ पड़े कि वो फुप्पो बनने वाली, उसके तो पाँव जैसे ज़मीन पर ही नहीं टिक रहे थे। वो पूरे लाउंज में पागलों की तरह उछलती कूदती फिर रही थी। ओह माय गॉड, मैं फुप्पो बनने वाली हूँ। मैं दुनिया की सबसे बेस्ट फूफो बनूंगी, सब देखेंगी। सहरिश की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। वो अभी से आने वाले छोटे मेहमान के लिए शॉपिंग की प्लानिंग करने लगी थी। उधर खिदीजा बेगम की तो खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। वो नानी बनने वाली थी। उनकी आंखों में खुशी के मोटे मोटे आंसू तैरने लगे। उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उनकी बेटी की गोद हरी कर दी, उन्हें ये खूबसूरत दिन दिखाया। वो बार बार निम्रा और अहमद की जोड़ी की नज़र उतार रहे थे। इस छोटे से मासूम मेहमान की आमद का सुनकर सिकंदर विला के हर एक फ़र्द की खुशी इस वक्त आसमान को छू रही थी। सब एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाने और मुबारकबाद देने में मसरूफ़ थे और पूरा घर खुशी के रंगों से सजा लग रहा था। आयरा आईने के सामने खड़ी बाल ठीक कर रही थी कि अचानक दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ से आ रही। उसने चौंककर आईने में देखा तो पीछे सारून सिकंदर साहब खड़े थे। लबों पर ऐसी छिछोरी मुस्कुराहट जैसे पूरे मोहल्ले की मिठाई अकेले हजम करके आए हों। सारून सिकंदर, अगर घास चरने गई है आपकी? बाहर सब मौजूद है, दरवाज़ा बंद क्यों किया? आयरा ने घबराकर मुड़ते हुए चिढ़कर कहा। सच्ची बात तो ये थी कि वह ज़ारून से जितना चिढ़ती थी, उसके इस अचानक करीब आने से उतना ही उसका दिल धक धक करने लगता था। यानी वो उससे डरती भी थी। हाय ज़ारून सिकंदर, क्या नाम लिया मेरी जान।
دل گارڈن گارڈن ہو گیا۔ زارون نے اپنا ہاتھ دل پر رکھا اور فلم میں ہیرو کی طرح ایکانت دبا کر بولا۔ وہ بھی مٹکاتا ہوا آئرہ کی طرف بڑھا۔ دور رہے مجھ سے، زبردستی کے ہیرو مت بنے۔ آئرہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر پیچھے تو آئینہ تھا، وہ وہیں پھنس گئی۔ زارون نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور چیتے کی طرح جھپٹ کر اپنے دونوں ہاتھ آئرہ کے دائیں بائیں آئینے پر جما دی۔ اب حالت یہ تھی کہ زارون بالکل اس کے اوپر جھکا ہوا تھا اور آئرہ نے ڈر کے مارے اپنی سانسیں بالکل روک لیں کہ کہیں زارون کوئی حرکت نہ کر دے۔ آئرہ یوں سہمی اور سانس روکے دیکھ کر زارون کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنا چہرہ آئرہ کے کان کے بالکل پر قریب لا کر دھیمی سے پھونک ماری۔ آئرہ بی بی سانس لے لو، آئرہ بی بی سانس لے لو، ورنہ احمد کے باپ بننے سے پہلے مجھے یہاں تمہاری میت اٹھانی پڑے گی۔ زارون نے معصومیت سے اسے چھیڑا۔ زارون کے بچے ہٹے پیچھے۔ آئرہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے زارون کو کندھے سے پیچھے دھکیلنا چاہا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ آپ سچی میں ایک نمبر کے بدتمیز، بے شرم اور باش انسان ہیں، پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں منہ اٹھا کر۔ اوہ ہو بدتمیز، بے شرم و باش، واہ، ڈکشنری چاٹ کر آئی ہو کیا صبح صبح؟ زارون نے کہکا لگایا۔ وہ 1 انچ اور قریب ہوا، یہاں تک کہ اس کی ناک آئرہ کی ناک سے چھونے لگی۔ آئرہ نے ڈر کر اپنی آنکھیں بالکل بند کر لی تھیں۔ ویسے آئرہ، باہر سب کو کوئی نہ کوئی عہدہ مل رہا ہے۔ احمد پاپا بن رہے ہیں، سہرش پھوپھو بن رہی ہے، تایا امی دادی بن رہی ہے، تو میں نے سوچا کیوں بھی میں بھی ترقی پا کر دلہا بن جاؤں۔ کیا خیال ہے؟ تالی دو۔ زارون نے ڈھٹائی سے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ تالی نہیں، میں آپ کے منہ پر تھپڑ دوں گی، آئرہ نے آنکھیں کھول کر غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ باہر اتنی خوشی کا ماحول اور آپ یہاں میرے کمرے میں گھس کر چھچورے ڈائلاگ مار رہے ہیں۔ انکل کو بلاؤں کیا؟ بلا لو، تایا ابو آئیں گے، مٹھائی کا ڈبہ دیکھیں گے، ہم یہ پوزیشن میں پائیں گے اور وہیں قاضی کو فون گھما دیں گے کہ مولوی صاحب، لڑکا لڑکی راضی، جلدی سے پڑھا دو نکاح باقاعدگی سے۔ زارون نے لاپرواہی سے شولڈرز اچکائے۔ آپ سچی میں پاگل ہیں کیا؟ کوئی علاج کروائیں اپنا۔ آئرہ چھڑ کر بالکل لال پیلی ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس ٹھٹائی کا کیا جواب دے۔ علاج تو میرے سامنے کھڑا ہے نا بی بی، بس ایک بار ہاں کر دو، تمہارا یہ باش زارون سیدھا سادہ سا شریف لڑکا بن جائے گا۔ زارون نے پیار اور شرارت کے مکسچر سے اس کی ناک پر ہلکی سی چٹکی کاٹی جس پر آئرہ نے تل ملا کر اس کے پیر پر اپنا پیر مارنا چاہا مگر زارون ہنستا ہوا پلک جھپکتے 2 قدم پیچھے ہو گیا اور بھاگ کر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر بھاگ گیا۔ پیچھے آئرہ غصے میں پاؤں پٹکتی رہ گئی۔ نایاب بیگم کا گھر اس وقت کسی دلہن کی طرح چمک رہا تھا۔ نایاب بیگم کی اس وسیع و عریض پورشن میں جیسے خوشیوں کے میلے کا سا سما تھا۔ لاؤنج میں گھر کا ہر ایک فرد موجود تھا۔ سکندر شاہ، سدرا بیگم، ختیجہ، حمزہ، سب کے چہروں پر ایک الگ ہی رونق تھی۔ نمرا کی اس خوبصورت خوشخبری کا سن کر ان کی جان سے پیاری سہیلیاں یعنی ادن اور نہان بھی دوڑی چلی آئی تھیں اور گلنین کے ساتھ مل کر نمرا کے استقبال کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھیں۔ اس سارے جشن کے پیچھے اصل ہاتھ سہرش کا تھا۔ سہرش نے پورے لاؤنج کو نفاست اور خوبصورتی سے رنگ برنگے غباروں اور لڑیوں سے سجایا تھا۔ پورشن کا کونا کونا سہرش کی محنت کی گواہی دے رہا تھا۔ لاؤنج کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت ٹیبل سجایا گیا جس کے عین وسط میں ایک چاکلیٹ کیک رکھا گیا جس پر مبارک ہو لکھا تھا۔ اور تبھی باہر پورچ میں احمد کی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ گاڑی کی آواز سنتے ہی پورے لاؤنج میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ چند ہی لمحوں بعد احمد نمرا کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا اور اس کے بالکل ساتھ نایاب بیگم بھی مسکراتی ہوئی اندر آئی۔ نمرا نے جیسے ہی لاؤنج کا خوبصورت اور سجا ہوا ماحول دیکھا، اس کی آنکھیں خوشی اور حیرت سے پھیل گئیں اور اس کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکان تیرنے لگی۔ وہ شرم اور حیا کے مارے اپنی نظریں جھکا کر دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی ہوئی اندر آئی۔ سدرا بیگم آگے بڑھی، انہوں نے نمرا کو اپنے ساتھ لگایا، اس کا ماتھا چوما اور آنے والے ننھے مہمان کے لیے ڈھیروں دعائیں دی۔ اس کے بعد وہ نایاب بیگم سے گرم جوشی سے ملی اور انہیں دادی بننے کی مبارکباد دی۔ سکندر شاہ، وقار، زین، حمزہ اور دانیال باری باری آگے بڑھے اور احمد کو گلے لگا کر مبارکباد دینے لگے۔ دانیال نے تو احمد کی پیٹھ تھپ تھپا کر اس کا برا حال کر دیا اور سب کہکہے لگا کر ہنس رہے تھے۔ ختیجہ بیگم آگے بڑھی اور پیار سے اپنی بیٹی نمرا کو سینے سے لگا لیا۔ ماں کی آغوش میں آتے ہی نمرا کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں۔ ختیجہ بیگم نے بار بار اس کی نظر اتاری۔ مبارک ہو میری جان، اللہ تمہیں دنیا کی ہر خوشی دکھائے۔ پھر باری آئی نمرا کے اسکواڈ کی۔ ادن، نہان اور گلنین پاگلوں کی طرح لپک کر نمرا سے ملے اور اسے گھیر کر کھڑی ہو گئی۔ او مائی گاڈ نمرا، تم نے سچی میں سرپرائز دے دیا، نہان اور ادن نے ایکسائٹمنٹ میں کہا جبکہ گلنین نے دونوں کی طرف دیکھ کر اسے کوہنی ماری۔ احمد اور نمرا کو ٹیبل کے پاس لائے۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چھری پکڑی اور سب کی تالیوں میں مبارک ہو کے شور کے خوبصورت کیک کاٹا۔ دانیال نے احمد کے منہ میں کیک کا بڑا سا ٹکڑا ڈھونسا جس پر پورا لاؤنج کہکہوں سے گونج اٹھا۔
लाउंज में इस वक्त मोहब्बत कहकर और अपनों के प्यार, सच्चे प्यार से पूरी तरह महक रहा था। आयरा ने भारी दिल के साथ अपने कमरे का दरवाज़ा हौले से खोला और इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। पूरे पोर्शन में इस वक्त खामोशी थी। सब नायाब के घर थे। पूरे घर में इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। आयरा ने गहरा सांस लिया। उसने खुद को बड़ी सी अच्छी सी चादर में लपेटा, अपना बैग उठा और दबे कदमों से सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई। हाल का सुनसान माहौल देखकर उसने जैसे सुख का सांस लिया कि शुक्र है कोई नहीं है। वो किसी को बगैर बताए हमेशा के लिए यहाँ से लंदन वापस जा रही थी, क्योंकि हकीकत ये थी कि आयरा सिर्फ़ और सिर्फ जैन से मोहब्बत करती थी। वो लंदन से पाकिस्तान आई ही सिर्फ जैन की खातिर थी, मगर यहाँ आकर जब उसने जैन और गुलनैन को एक दूसरे के लिए पागलपन देखा तो इसका दिल बुरी तरह से टूट गया। वो इन दोनों के सच्चे इश्क के बीच में कोई दीवार नहीं बनना चाहती थी और ना ही वो जैन को गुलनैन से दूर करने का गुनाह अपने सर लेना चाहती थी। मगर एक कड़वा सच ये भी था कि वो जैन को किसी और का होते हुए गुलनैन के साथ इतने करीब और खुश भी नहीं देख पा रही थी। उसके अंदर की औरत तड़प कर रह जाती थी, इसलिए उसने खामोशी से सबकी ज़िंदगी से निकल जाना ही बेहतर समझा। वो बोझल कदमों से चलती सिकंदर बड़ा विला के बड़े से गेट से बाहर आई। बाहर सड़क के किनारे वही टैक्सी खड़ी थी जो उसने कुछ देर पहले फ़ोन करके मंगवाई थी और ड्राइवर इसका इंतज़ार कर रहा था। आयरा ने एक आखिरी बार मुड़कर सिकंदर विला की दीवार को देखा। उसकी आंखें आंसू से बिल्कुल लबरेज हो गई। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, टैक्सी का दरवाज़ा खोला और उसमें बैठकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। वो टैक्सी की सीट से पुश लगाए बंद आँखों से रोती जा रही थी। वो ज़ारून के जज्बात को बहुत अच्छे से समझ रही थी कि ज़ारून इसके लिए कितना संजीदा हो रहा है, मगर आयरा को दिल तो सिर्फ और सिर्फ जैन के नाम था। उसने जैन के अलावा किसी और मर्द के साथ जीने का ख्वाब भी नहीं देखा था और ना ही वो कभी देख सकती थी। कभी और किसी और को अपने वजूद का लम्स देना उसके लिए नामुमकिन था। इसलिए उसने जैन के यकतरफा मोहब्बत और जुनून को बचाने के लिए और जैन की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर होने के लिए उसने इस शाही महल को छोड़ दिया और उससे छोड़ जाना ही बेहतरीन फ़ैसला समझा था। आयरा टैक्सी से उतरी और अपना बैग घसीटती हुई जैसे ही एयरपोर्ट के लाउंज की तरफ बढ़ी, उसके सामने खड़े एक तवील कामत वजूद पर पड़ी। वह कोई और नहीं ज़ारून सिकंदर था, जो जीन्स की जेबों में हाथ डाले बहुत पुरसकून अंदाज में खड़ा सीधा उसे ही देख रहा था। ज़ारून को अपने सामने यूं देखकर आयरा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसके तोते उड़ चुके थे। कहाँ जा रही हो तीखी मिर्ची? ज़ारून ने नॉर्मल अंदाज में पूछा। आप यहाँ? आयरा का पूरा वजूद खौफ और हैरत के मारे कांपने लगा। उसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। जी मैं यहाँ बताओ जा कहाँ रही हो तुम? ज़ारून ने आम से लहजे में दोबारा सवाल किया। जी। आयरा ने बड़ी मुश्किल से अपने हलक में फंसा थूक निकलते हुए कहा और हलक नजरें झुका ली। कहाँ जा रही हो? ज़ारून ने उसके और करीब आते हुए पूछा। लंदन। क्यों जा रही हो? ज़ारून की नज़रें अब आयरा के चेहरे पर जम चुकी थी। वैसे ही। आयरा ने नज़रें चुराई। वैसे ही या मुझसे भाग रही हो? ज़ारून ने धीमी और गहरी आवाज़ में कहा। आयरा मुझे सच बताओ, मुझसे भाग रही हो या उस एकतरफा एहसास से? ज़ारून का यह सवाल सुनकर आयरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें फैल गई। क्या ज़ारून को पता था? क्या वो जानता था कि जैन आयरा जैन से मोहब्बत करती है? उस इंकशाफ ने आयरा के जहन को सुन कर दिया था। चलो मेरे साथ, ज़ारून ने बगैर कोई वक्त ज़ाया किए कहा। आयरा ने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मेरी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है। तुम्हारी फ़्लाइट की तो ऐसी की तैसी। ज़ारून ने एक पल में अपनी शराफत का चोला उतारा और बढ़कर आयरा का नाजुक हाथ अपनी फौलादी गिरफ्त में दबा लिया। क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। आयरा ज़ोर से चीखी और अपना हाथ छुड़ाने के लिए मचलने लगी। आयरा के झुकने और मसामत करने पर अब की बार ज़ारून की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई। ज़ारून की बदलती हुई वहशतनाक रंगत देखकर आयरा अंदर तक सहम कर रह गई। उसकी चीख हलक में ही दम तोड़ गई। तुम्हें तो मैं अब बताता हूँ कि मुझसे कैसे भागा जाता है, ज़ारून ने तीखे और कड़क लहजे में कहा। नहीं, मुझे नहीं जाना। आयरा पीछे को खींचने लगी, मगर ज़ारून ने उसकी एक न सुनी। वो उसे हद से ज़्यादा घसीटता हुआ एयरपोर्ट की पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी के पास लाया। उसने एक झटके से फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला और आयरा को बेदर्दी से अंदर पटका खुद घूमकर दूसरी तरफ ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। छोड़े मुझे आपके साथ नहीं जाना। आयरा ने रोते हुए हैंडल का दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर ज़ारून ने पलक झपकते ही गाड़ी को सेंट्रल लॉक कर दिया। उसने आयरा की किसी बात, किसी एहतजाज को सुने बगैर गाड़ी एकदम तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ा दी। आयरा गाड़ी की सीट पर तिलमिला रही थी। उसके आंसू मुसलसल उसके गालों पर बह रहे थे और वो पागलों की तरह दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी। छोड़े मुझे, खुदा के लिए गाड़ी रोके, मुझे आपके साथ नहीं जाना। आयरा ने चीखते हुए रोना शुरू कर दिया। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती ज़ारून, सुन रहे हैं आप? मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ अभी आयरा के मुँह से जैन का आधा नाम ही निकला था कि ज़ारून का दिमाग यकदम घूम गया।
اس کا ہاتھ ڈرائیونگ وہیل پر اتنی سختی سے جم گیا کہ اس کے ہاتھ کی رگیں تن گئی۔ اس نے بریک پر پیر مارا، گاڑی ایک جھٹکے سے سڑک کے کنارے رکی اور سارون نے شیر کی طرح گھوم کر آئرہ کو دیکھا۔ اب اگر زین کا نام تمہاری زبان سے نکلا نائرہ تو قسم سے تمہاری زبان کھینچ کر گاڑی سے باہر پھینک دوں گا۔ سارون کی دھاڑ اتنی ہولناک اور کڑک تھی کہ پورے بریکنگ سسٹم کی آواز اس کے سامنے دھیمی پڑ گئی۔ سارون کی بھیانک اور غصیلی دھاڑ سن کر آئرہ بری طرح سے سہم گئی۔ اس کا پورا وجود کانپ اٹھا اور وہ جھٹکے سے پیچھے ہو کر سیٹ سے جا لگی۔ اسے خوف کے مارے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لی۔ چھوڑے مجھے، میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ آئرہ نے سسکیاں لیتے روتے آواز میں اپنی بات دہرائی، مگر اس کی آواز میں وہ پہلے والا روب نہیں بلکہ صرف بے بسی تھی۔ ہو جائے گی محبت بھی، سارون نے جنونی انداز میں اس کے چہرے کے قریب ہوتے کہا۔ اس کی سرخ آنکھیں آئرہ کے دل میں خوف مٹھانے کے لیے کافی تھیں۔ جب میری محبت کی شدت دیکھو گی نا آئرہ، تو دنیا جہان کے سارے نام بھول جاؤ گی۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے سارون۔ آئرہ نے نم آنکھوں سے اسے گھورتے اپنی آخری دیوار قائم کرنی چاہتی۔ کر سکتا ہوں میری تیکھی مرچ، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں کیونکہ تم صرف میری ہو، اور یہ بات میں تمہیں بہت اچھے سے سمجھا دوں گا، سارون نے حتمی لہجے میں کہا۔ اب چپ چاپ شرافت سے بیٹھی رہو ورنہ میرا اگلا قدم تمہیں برداشت نہیں ہوگا۔ سارون نے واپس سامنے دیکھا، گاڑی کو دوبارہ پوری سپیڈ سے سڑک پر دوڑا دیا۔ اب آئرہ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ سارون کے اس وحشیانہ جنون کے سامنے بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ اس نے اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر لیا اور بے آواز رونے لگی۔ اس کے آنسو تیزی سے اس کی چادر پر گر رہے تھے، جبکہ سارون کا اسٹیئرنگ پر جکڑا ہاتھ ابھی اس کے اندر کے طوفان کا پتہ دے رہا تھا۔ زین کے لبوں پہ اس وقت شرارتی مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، جب یقین ہو گیا کہ سب اپنے اپنے کام میں مگن ہے تو اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھایا اور گلنین کی نازک کمر پر ہولے سے ایک چٹکی کاٹی۔ چٹکی کاٹتے ہی گلنین کے پورے وجود میں ایک دم کرنٹ توڑ گیا۔ وہ درد اور حیرت کے مارے ایک گنج اوپر اچھلی اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ لاؤنج کا یہ ہنگامہ خیز ماحول اس کی چیخ سن کر ایک سیکنڈ میں بالکل خاموش ہو گیا۔ سب کی نظریں یکدم گھوم کر گلنین پر جم گئی۔ سہرش اور دانیال نے مٹھائی کھانا روک دیا اور سب چونک کر دیکھنے لگے۔ گل، تمہیں کیا ہوا ہے؟ یوں پاگلوں کی طرح کیوں اچھل رہی ہو؟ نیہان نے حیرت سے پوچھا۔ گلنین کا پورا چہرہ اس وقت بالکل ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا اور دل سینے میں دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے چوری چھپے سین کو دیکھا جو نظریں نیچے کی اپنے کہے کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا اور اندر ہی اندر ہنس رہا تھا۔ کچھ نہیں، شاید کوئی کیڑا تھا۔ گلنین نے ہچکچاتے ہوئے جھوٹ موٹ اپنی کمر کے سہلا کر بات بنانی چاہی، حالانکہ وہ کیڑا اس کے بالکل پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ایئر کنڈیشنڈ لاؤنج میں کیڑا؟ عدن نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، مگر بات آئی گئی ہو گئی۔ جیسے ہی سب دوبارہ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے، گلنین نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں نکالی اور غصے سے گھور کر زین کو دیکھا، جیسے اپنی نظروں ہی نظروں میں اس کا خون کر دے گی۔ زین نے جیسے اس کی اور وہ سیدھی رنگت دیکھی، اسے اپنا کہکا روکا نہیں گیا اور اس نے ڈٹائی اور دلفریب انداز میں گلنین کی طرف دیکھ کر کمال خوبصورتی سے اسے آنکھ ماری۔ زین کی اس کھلم کھلا بدمعاشی اور سرعام آنکھ مارنے پر گلنین کا تو جیسے دماغ ہی سن ہو گیا۔ وہ اتنی حیران اور شوق ہوئی کہ اس کا منہ حیرت کے مارے پھولے کا پورا ہی کھلا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب کی موجودگی میں زین اتنے بے باک بھی ہو سکتا ہے۔ لاؤنج کی دوسری طرف مٹھائی کے ڈبوں پر ایک الگ ہی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ سہرش مٹھائی کا بڑا سا ڈبہ اپنے سینے سے لگائے اس پہ چیتے کی طرح جھپٹی بیٹھی تھی، جبکہ دانیال پورے روب سے آستینیں چڑھائے اس کے سر پر کھڑا تھا۔ سہرش کی بچی، شرافت سے یہ ڈبہ میرے حوالے کر دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، دانیال نے انگلی اٹھا کر نقلی غصے سے دھمکایا۔ ہرگز نہیں، خبردار جو اس ڈبے کو ہاتھ بھی لگایا، سہرش نے چڑھ کر پارا ہائی کرتے جواب دیا۔ پوری محنت میری ہے، پورا لاؤنج میں نے سجایا، غبارے میں نے پھولائے اور اب پھپھو بننے کی خوشی میں گلاب جامن کا پورا ڈبہ بھی صرف میرا ہے۔ او ہو، غبارے تم نے پھلائے تو کیا احسان کیا؟ اگر میں مٹھائی نہ لاتا تو تم کیا غبارے چبا کر جشن مناتی؟ دانیال نے اپنی مٹکتی عادت کے مطابق شولڈرز اچھائے۔ اور ویسے بھی پھپھو بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہاتھی کی طرح پوری مٹھائی اکیلے ہضم کر جاؤ۔ دانیال سکندر کے ہوتے ہوئے یا ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ آپ سچی میں ایک نمبر کے لالچی اور بدتمیز انسان ہیں۔ سہرش کا پارا اب سچی میں ہائی ہونے لگا۔ دور رہے مجھ سے، میں مامو جان کو آواز دے دوں گی۔ دانیال کے لبوں پر ایک دم گہری شرارتی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، وہ ایک دوسرے کے پاس مصروف تھے۔ دانیال نے وہ غصے کی ایکٹنگ چھوڑ کر ایک دم ایک انچ آگے بڑھا، دلفریب انداز میں سہرش کے بالکل قریب جھک گیا۔ اس کے نظریں سہرش کے غصے سے دہکتے ہوئے چہرے اور گلابی لبوں پر جم گئی۔ اچھا، مامو جان کو بلاؤ گی؟ دانیال نے دھیمی رسیلی آواز میں سرگوشی کی، جس سے سہرش کی سانسیں یکدم رک گئی۔ بلا لو، لیکن سہرش، اگر میں نے ابو کے سامنے مٹھائی کی جگہ تمہارا ہاتھ مانگ لیا تو پھر یہ غصہ کہاں جائے گا؟ دانیال کا یہ اچانک اور فل آن رومانٹک تڑکا سہرش کے لیے بالکل بھی ان ایکسپیکٹڈ تھا۔
اس کا پارا غصے سے ہٹ کر اب حیا اور شرم کے مارے بالکل آسمان کو چھونے لگا۔ دل سینے میں پٹخ رہا تھا۔ تانیال، آپ بہت چھچورے ہیں۔ سیرش نے گھبراہٹ کے مارے نظریں جھکا لیں اور پیچھے ہٹنا چاہا، مگر دانیال نے ہوشیاری سے مٹھائی کے ڈبے کے بہانے اس کا ہاتھ اپنی انگلیوں کے پور میں سے چھو لیا اور اس لمحے سے سیرش کے پورے وجود میں میٹھا سا کرنٹ توڑ گیا۔ صرف تمہارے لیے چھچورا ہوں میری جان۔ تانیال نے پیار سے مسکرا کر آنکھ ماری اور کمال پھرتی سے سیرش کے ہاتھ سے مٹھائی کا ڈبہ چھین کر 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ اب یہ میرا ڈبہ ہوا اور تم تو پہلے ہی میری ہو۔ تانیال ڈبہ لے کر ہنستا ہوا وہاں سے کھسک گیا اور سیرش غصے اور شرم کے مکسچر کے ساتھ اپنا منہ کھولے اسے جاتے ہوئی پیٹھ کو گھورتی رہ گئی۔ اس کا پارا فل آن ہو گیا تھا۔ زارون نے تیز رفتار گاڑی کو ایک سنسان اور ویران جگہ پر لا کر جھٹکے سے بریک ماری۔ دور دور تک کوئی انسان نہیں تھا اور نہ ہی کسی گاڑی کا نام و نشان۔ بس ایک اکیلی سڑک تھی اور سامنے پرانا مخروبہ کھنڈر نما مکان کھڑا تھا جس پر درختوں کے بھیانک سائے پڑ رہے تھے۔ اس جگہ کا سناٹا اور ویرانی دیکھ کر آئرہ کی جان جیسے لبوں میں آ گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا کہ اب پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے کھڑکی سے باہر دیکھا اور پھر کانپتے ہوئے زارون کی طرف مڑی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ آئرہ کی آواز خوف کے مارے بری طرح تھر تھرا رہی تھی اور آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو دوبارہ بہنے لگے۔ زارون نے گاڑی بند کی اور مڑ کر آئرہ کے خوف سے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا۔ اس کے لبوں پر اس وقت عجیب سی مسکراہٹ تھی، ایک ایسی فاتحانہ مسکراہٹ جس میں آئرہ کو قید کرنے کا جنون صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اس ویرانے میں مزید وحشت ناک لگ رہی تھیں۔ اب بتاتا ہوں کہ ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں۔ تم باہر آؤ تو صحیح، زارون نے گہری آواز میں کہا جس سے آئرہ کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ آئرہ نے نفی میں سر ہلانا شروع کر دیا۔ نہیں، میں بالکل نہیں آؤں گی، میں گاڑی سے بالکل نہیں نکلوں گی۔ زارون نے اس کے احتجاج کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پرسکون انداز میں گاڑی سے اترا، گھوم کر اس کی طرف آیا، جھٹکے سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ زارون، آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو رہے مجھ سے، آئرہ نے سیٹ کے ساتھ خود کو مزید پیچھے کھینچتے ہوئے سہم کر کہا۔ یار اتنا ڈرو مت، میں تمہیں کھا نہیں رہا، چلو باہر آؤ، زارون نے طنزیہ انداز میں مسکرا کر کہا، مگر اس کے لہجے کی سختی برقرار تھی۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر لے کر جائیں پلیز زارون، آئرہ نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مگر زارون کے سر پر تو اس وقت صرف جنون کا بھوت سوار تھا۔ اس نے آئرہ کی ایک نہ سنی اور آگے بڑھ کر اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط لوہے جیسی گرفت میں جکڑا اور زوردار جھٹکے سے گاڑی سے باہر کھینچ لیا۔ چھوڑے مجھے زارون، آئرہ چیخی، مگر اس ویرانے میں اس کی چیخ سننے والا کوئی نہیں تھا۔ زارون اسے بے دردی سے گھسیٹتا ہوا اس کھنڈر نما گھر کی طرف لے جانے لگا۔ آئرہ کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے، اس نے خوف کے مارے ہچکولے کھا رہا تھا۔ وہ کھنڈر جیسے قریب آ رہا تھا، آئرہ کا ڈر اپنی حدوں کو چھو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ زارون کا یہ وحشیانہ روپ آج اس کی جان لے کر ہی چھوڑے گا۔ وہ مسلسل روتی سسکتی اس کے پیچھے کھنچتی چلی جا رہی تھی، مگر زارون اسے اپنے حصار میں لیے اس اندھیرے کھنڈر کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ زارون نے آئرہ کو کھنڈر کے ایک بوسیدہ کمرے کے بیچوں بیچ لا کر جھٹکے سے چھوڑا۔ آئرہ بری طرح ہانپتی ہوئی فرش پر گری اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ خوف کے مارے پورا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ اس نے روتے ہوئے سہم کر دیوار کے ساتھ خود کو سمیٹ لیا اور غسیل اور ڈری ہوئی نظروں سے زارون کو دیکھا جو سکون سے اپنی آستینیں اوپر چڑھا رہا تھا۔ کیوں لائے ہیں آپ مجھے یہاں؟ کیا وحشت ہے یہ؟ آئرہ نے گلا پھاڑ کر چیختے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز ویران کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ زارون کے لبوں پر سنگ دلانہ مسکراہٹ آئی اور دھیرے دھیرے چلتا اس کے سامنے آ کر جھکا۔ میں یہاں تمہاری زبان سے ذہن کا نام ہمیشہ کے لیے مٹانے لایا ہوں آئرہ بی بی، اور اس کے لیے سارا انتظام ہو چکا ہے۔ مولوی صاحب اور گواہ اگلے 10 منٹ میں یہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ آج ابھی اور اسی وقت ہمارا نکاح ہوگا۔ زارون نے وحشیانہ انداز میں یہ دوسرا بم پھوڑا۔ نکاح کا سنتے آئرہ کے اوپر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس کا دماغ بالکل سن ہو گیا اور آنکھیں خوف کے مارے باقاعدہ پھٹ پڑیں۔ نکاح؟ آپ کا اور میرا؟ آئرہ پاگلوں کی طرح ہنستے اور رونے کے مکسچر کے ساتھ چیخی۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے زارون سکندر، آپ پاگل ہو چکے ہیں۔ میں مر جاؤں گی، اپنی جان دے دوں گی، مگر آپ کے جیسے اوباش اور زبردستی کرنے والے مرد سے نکاح نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ آئرہ کا یہ چیخنا چلانا اور انکار سن کر زارون کا غصہ یکدم 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے غصے سے آئرہ کا جبڑا اپنی مضبوط انگلیوں کے پوروں میں جکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں غصے سے بالکل سرخ ہو چکی تھیں۔ میری بات کان کھول کر سن لو آئرہ، زارون نے دانت پیستے ہوئے کڑک آواز میں اس کے چہرے پر جھک کر کہا۔ تمہاری رضامندی مجھے چاہیے بھی نہیں، تم ہاں کہو یا نہ کہو۔ زارون سکندر جو ٹھان لیتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ یہاں سے تم نکاح نامے پر سائن کر کے ہی باہر جاؤ گی، ورنہ تمہاری لاش بھی یہاں سے باہر نہیں جائے گی۔
زارون کا یہ خوفناک اور غسیلا روپ دیکھ کر آئرہ اندر تک لرز گئی، مگر اس کی انا اور زین کے لیے محبت ابھی ہاری نہیں تھی۔ اس نے اپنی پوری طاقت لگا کر اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹکا۔ چھوڑے مجھے، آپ صرف ایک کمزور مرد ہیں جو ایک عورت پر زبردستی مسلط کر رہا ہے۔ آئرہ نے تڑپ کر روتے اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا۔ آپ جتنا مرضی غصہ دکھا لیں، مجھے مار ڈالیں، مگر میرے دل سے زین کی محبت نہیں نکال سکتی۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں زارون سکندر، نفرت کرتی ہوں آپ سے۔ نفرت کرتی ہوں نا، تو کرو، جتنی کرنی ہے کرو۔ زارون یکدم ٹھٹائی اور لاپرواہی سے پیچھے ہٹا اور ایک لکڑی کی کرسی پر شاہانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر آئرہ کی چیخوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، وہ بالکل ڈٹ کر بیٹھا تھا۔ تمہاری یہ نفرت تو مجھے مکھن کی طرح چڑھاتی ہے میری جان۔ جتنا چیخنا ہے چیخ لو، اپنی طاقت ضائع کر لو، کیونکہ جب مولوی صاحب آئیں گے تو تمہاری یہ ساری چیخیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ آئرہ نے دیکھا کہ اس کے رونے، چلانے اور التجا کرنے کا زارون پر 1% بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بے بسی سے اپنے گھٹنوں میں سر دیے پھپکیاں لے کر رونے لگی۔ اس کی حالت اس وقت قابل رحم ہو چکی تھی۔ آئرہ گھٹنوں میں سردی بے بسی سے ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں اس انسان کھنڈر کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ اس کا پورا وجود خوف اور بے بسی کے عالم میں بری طرح لرز رہا تھا۔ زارون جو کرسی پر شاہانہ انداز میں بیٹھا سگریٹ سلگا چکا تھا، اس نے گہرا کش لیا اور دھواں فضا میں اچھالتے سرد اور سنگ دلانہ نظروں سے آئرہ کے لرزتے وجود کو دیکھا۔ اس کے رونے کا زارون پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کے اندر کا جنون مزید سر اٹھا رہا تھا۔ وہ کرسی سے اٹھا بھاری قدموں سے چلتا دوبارہ آئرہ کے قریب آ کر جھک گیا۔ میری جان، یہ رونا دھونا سنبھال کر رکھو، بعد میں بہت موقع دوں گا۔ زارون نے رسیدے اور زمینی انداز میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، جس سے آئرہ کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے زارون سکندر کے حصار میں سسکنے کے لیے، ابھی سے اپنے یہ قیمتی آنسو ضائع مت کرو۔ آئرہ نے جھٹکے سے اپنا نمالو چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں غصے اور خوف سے لال ہو رہی تھیں۔ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہیں زارون سکندر، مجھے آپ کے لمس سے بھی گھن آتی ہے۔ آئرہ نے لرزتی ہوئی آواز میں اپنی پوری نفرت اپنی زبان میں گھول کر کہا۔ گھن آتی ہے؟ زارون کی آنکھیں یکدم تپتے انگارے کی طرح سرخ ہوئیں۔ اس سے پہلے کہ آئرہ کچھ سمجھ پاتی، زارون نے سختی اور بے دردی سے اس کے دونوں نازک بازو مٹھیوں میں دبوچے اور جھٹکے سے زمین سے اٹھا کر دیوار کے ساتھ پٹخ دیا۔ زارون کی اس اچانک اور وحشیانہ سختی پر آئرہ کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس کی فولادی گرفت آئرہ کے بازوں کو بری طرح کچل رہی تھی۔ چھوڑ دے مجھے زارون، درد ہو رہا ہے مجھے۔ آئرہ درد اور خوف کے مارے سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگی۔ اس کی سانسیں زارون کے اتنے قریب ہونے اور اس کی گرفت کی سختگی کی وجہ سے اکھڑنے لگی۔ درد؟ ابھی تو میں نے سختی شروع ہی نہیں کی ہے میری تیکھی مرچی۔ زارون نے اپنا چوڑا اور سخت سینہ اس کے نازک وجود پر جما دیا، جس سے آئرہ کو اس کے وجود کی تپش اور وحشت کا شدت سے احساس ہوا۔ زارون نے اپنے دانت پیس کر کہا، تمہاری یہ زبان بہت سڑنے لگی ہے۔ نکاح کے بعد اس زبان کو تالا لگانا بھی بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ جتنا مرضی مچل لو، اس زارون سکندر کی گرفت سے چھوٹنا اب تمہارے بس کی بات نہیں۔ آئرہ نے تڑپ کر اپنے ہاتھ اس کے چوڑے سینے پر رکھ کر پیچھے کیے، مگر زارون انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس کی سرخ آنکھوں کا جنون اور بازوں پر اس کی سخت گرفت دیکھ کر بھی آئرہ اندر تک کانپ کر رہ گئی۔ اسے اپنی موت بالکل سامنے نظر آنے لگی۔ وہ زارون کے اس بھیانک اور وحشیانہ روپ کے سامنے بالکل بے بس ہو کر صرف لرز کر رہ گئی۔ زارون نے اپنی گرفت کو اس کے بازوں پر مزید سخت کر دی، یہاں تک کہ آئرہ کے چہرے پر تکلیف کے شدید تاثرات ابھر آئے۔ وہ اپنے چہرے کو اس کے بالکل قریب لے گیا، جہاں اس کی سرخ دہکتی آنکھیں آئرہ کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں آئرہ، ہاں کرو گی یا نہیں؟ بولو، کرو گی نا نکاح مجھ سے؟ زارون نے کڑک، دھیمی اور خوفناک آواز میں کہا۔ اس کے لہجے کی سڑمور یا وحشت آئرہ کے پورے وجود کو منجمد کر رہی تھی۔ آئرہ کا پورا وجود درد اور خوف سے بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اس کی کلائیاں زارون کی فولادی مٹھیوں میں کچلی جا رہی تھی، مگر اس کے اندر کی خودداری اور زین کی محبت کا بھرم اب بھی اڑا ہوا تھا۔ اس نے زبردستی اپنی ہمت جمع کی اور نم آنکھیں کھول کر سیدھا زارون کی خونخوار آنکھوں میں دیکھا۔ میں نہیں کروں گی، آئرہ نے روتے ہوئے مگر جرأت سے اپنے لفظوں کو چبا چبا کر کہا۔ میں اب سے نکاح نہیں کروں گی زارون سکندر۔ آپ چاہے مجھے مار ڈالیں، میری لاش کے ٹکڑے کر دیں، لیکن میرے منہ سے آپ کے لیے کبھی ہاں نہیں نکلے گی۔ آئرہ کا یہ کھلا اور دو ٹوک انکار سن کر زارون کے چہرے کا رنگ یکدم بدلا۔ غصے کی ایک لہر اس کے ماتھے کے رگوں کو ابھاری۔ اس نے اپنے دانت اتنی سختی سے پیچھے کہ اس کے جبڑے کا ابھار صاف نظر آنے لگا۔ تمہاری یہ جرأت، تم زارون سکندر کے منہ پر انکار کر رہی ہو؟ اس نے غصیلے لہجے میں کہا اور اس کا رینگتا ہوا ہاتھ آئرہ کی نازک گردن تک جا پہنچا، جہاں اس نے ہولے سے اپنی گرفت جمائی۔ آئرہ کا سانس یکدم حلق میں اٹک گیا۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ زارون کی اس وحشیانہ سختی نے اسے سچی میں موت کے قریب کر دیا تھا۔
زارون نے آئرہ کی گردن سے اپنا ہاتھ اٹھایا تو آئرہ کو لگا جیسے اسے زندگی کی نوید ملی ہو، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سکون کا سانس لیتی، زارون کا ہاتھ پھرتی سے اس کی کمر پر جا لگا۔ اس نے آئرہ کو اپنی طرف کھینچا اور بالکل قریب ہو کر سرد مگر پرفریب لہجے میں بولا، ٹھیک ہے میری جان، مت کرو نکاح۔ زارون نے ایک گہرا سانس لیا اور کان کے پاس سرگوشی کی۔ اگر تم نکاح نہیں کرنا چاہتی تو مت کرو، اب میں وہ کروں گا جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں کرتا ہے۔ آئرہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ کیا؟ اس کے گلے سے ایک لرزتی ہوئی آواز نکلی۔ زارون نے اس کی تھوڑی تھام کر چہرہ اوپر کیا اور شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اتنی تم بچی نہیں ہو کہ میری بات کو نہ سمجھ سکو۔ اس سے پہلے کہ آئرہ کچھ سوچ پاتی، زارون نے جھک کر اس کے گالوں کو چھوا تھا۔ وہ گرم لمس آئرہ کے وجود میں آگ لگا گیا اور اس کی آنکھیں خوف کے مارے بند ہو گئیں اور اس کا جسم کسی کٹی ہوئی شاخ کی طرح کانپنے لگا تھا۔ زارون نے اپنا چہرہ تھوڑا پیچھے کیا اور فاتحانہ نظروں سے اس کے لرزتے ہوئے سرخ ہونٹوں کو دیکھا۔ آئرہ کو اپنی زندگی اور عزت خطرے میں نظر آئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بری طرح بے قابو ہو گئی۔ زارون کی نظریں اس کے ہونٹوں پر جمی تھی جسے وہ اپنی حوش کا نشانہ بنانے لگا تھا۔ آئرہ کا گلا خشک ہو گیا اور اس کی وحشت کو مزید برداشت کرنے کی ہمت کھو بیٹھی تھی۔ میں تیار ہوں نکاح کرنے کے لیے، وہ ہچکیوں کے ساتھ جلدی سے بولی۔ اس کی آواز میں شکست کا احساس صاف تھا۔ زارون نے سنا تو اپنی ہنسی ضبط کرنے کے لیے اپنے نیچے والے ہونٹ کو دانتوں تلے سختی سے دبا لیا۔ وہ خوش ہوا کیونکہ حقیقت تو یہ تھا آئرہ کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں کرنے والا تھا۔ وہ تو بس اسے خوف زدہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ نکاح کے لیے راضی ہو جائے۔ اس نے تھوڑا سا پیچھے ہو کر آئرہ کو دیکھا اور ظالمانہ اطمینان کے ساتھ بولا، شاباش، اگر پہلے ہی مان جاتی تو اچھا ہوتا، تمہارا بھی بھلا جاتا اور مجھے بھی اتنی محنت نہ کرنی پڑتی۔ آئرہ نے غصے اور نفرت سے بھرپور نگاہوں سے اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر لرزش تھی۔ آپ بہت ہی کوئی گرے ہوئے انسان ہیں۔ آپ اتنے سنگدل اور خودغرض کیسے ہو سکتے ہیں؟ کسی کی مجبوری کا ایسے فائدہ اٹھانا صرف اور صرف آپ جیسے گھٹیا انسان کا ہی کام ہے۔ مجھے آپ سے نفرت ہے زارون۔ زارون نے اس کی نفرت بھری باتوں پر کوئی برا نہیں ملایا، بلکہ ایک دلکش اور سرد مسکراہٹ کے ساتھ اسے گھورتا رہا۔ زارون نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھنڈر کے چھوٹے سے کمرے کے بوسیدہ دروازے کی طرف دیکھا جہاں اس کا اشارہ پاتے مولوی صاحب دو گواہ اندر داخل ہو چکے تھے۔ آئرہ نے بے بسی اور نم نگاہوں سے اس کے سب کو دیکھا اور پاس اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا فرش پر بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی، جبکہ زارون پرسکون انداز میں مولوی صاحب کے سامنے بیٹھ گیا۔ کھنڈر کے اس چھوٹے سے ویران کمرے میں مولوی صاحب نے خطبہ نکاح شروع کیا۔ جب آئرہ سے اجازت لینے کی باری آئی تو مولوی صاحب کی آواز اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگا، آئرہ صدیق بنت صدیق، کیا آپ کو زارون سکندر ولد وقار سکندر محق مل کے نکاح میں قبول ہے؟ آئرہ کا وجود لرز گیا۔ اس نے ایک آخری بار زارون کو دیکھا جو پرسکون نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی یہ وحشت اور غصہ اب یکدم غائب ہو چکا تھا۔ آئرہ نے اپنے بہتے آنسو کو پوچھا اور بوجھل ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا، قبول ہے۔ 3 بار یہ لفظ دہرانے کے ساتھ ہی نکاح کے کاغذات پر دونوں کے دستخط ہو گئے اور مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھا کر دروا کروائی۔ دعا ختم ہوتے ہی مولوی صاحب اور گواہان وہاں سے رخصت ہوئے اور اس سنسان کھنڈر میں صرف زارون سکندر اور اس کی منکوحہ بیوی آئرہ زارون سکندر موجود تھے۔ جیسے ہی سب باہر گئے زارون اپنی جگہ سے اٹھا۔ آئرہ نے سہم کر خود کو دیوار کے ساتھ مزید سمیٹنا چاہا۔ اسے لگا زارون اب پھر کوئی سختی کرے گا، مگر زارون نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ بہت دھیمے اور نرم قدموں سے چلتا ہوا آئرہ کے بالکل پاس اور فرش پر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور آئرہ کے گالوں پر بہتے گرم آنسوؤں کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ اس بار اس کے لمس میں کوئی وحشت، کوئی زبردستی نہیں، بلکہ ایک عجیب سے مخلصانہ سکون اور نرمی تھی۔ آئرہ، زارون کی نرم آواز ہو چکی تھی جس میں ڈرنے کا اس کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اب بس کرو، مت رو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب تو میری عزت اور میری بیوی ہو، اور زارون سکندر اپنی عزت پر کبھی آنچ نہیں آنے دیتا۔ آئرہ نے سسکن لیتے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر زارون کے اس بدلے ہوئے نرم چہرے کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی زارون ہے جو چند منٹ پہلے شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، آئرہ نے ہچکی دیتے کمزور آواز میں اپنی بھڑاس نکالی۔ زارون کے لبوں پر ایک خوبصورت ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے پیار سے آئرہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور بکھری ہوئی زلفوں کو اس کے چہرے سے پیچھے کیا۔ تمہیں مجھ سے محبت کرنے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے میری تھیکھی مرچی، تم جتنی مرضی نفرت کر لو، میں اب اپنی محبت سے تمہارا یہ غصہ پگھلا دوں گا۔ اب چلو گھر چلتے ہیں، سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ زارون نے محبت پاش لہجے میں کہا اور اپنا مضبوط ہاتھ آئرہ کے سامنے پھیلا دیا تاکہ وہ سہارا لے کر اٹھ سکے۔
गाड़ी सड़क पर मतवाज़न रफ्तार में दौड़ रही थी। अब ना तो वो पहली वहशतनाक स्पीड थी और ना ही सारून का वो कड़क गुस्सा, मगर आयरा की आंखों से आंसू अभी मुसलसल बह रहे थे। वो खिड़की से बाहर मुँह किए मुसलसल रोए जा रही थी, यहाँ तक कि रो रो कर उसकी नाक और गाल बिल्कुल टमाटर की तरह लाल सुर्ख हो चुके थे। ज़ारू ने ड्राइविंग करते एक नज़र उसकी तरफ देखा। उसकी ये सुर्ख रंगत और मासूम सी हालत देखकर सारून के दिल में कुछ हुआ था। उसने नरमी से अपना दायां हाथ आयरा के गाल के आंसू पोंछने के लिए बढ़ाया, मगर सारून का हाथ अपनी तरफ आता देखकर आयरा एकदम से उछल पड़ी और झटके से पीछे होकर सीट से जा लगी, जैसे सामने कोई हाथ नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक शॉक हो। आयरा का ये शदीद खौफ और रद्दअमल देखकर सारून ने बमुश्किल अपनी लबों को दांतों तले दबाया ताकि इसकी हंसी न छूट जाए। और दिल ही दिल में हंस रहा था कि तीखी मिर्ची अभी तक उसे जल्लाद समझ रही है। हंसी जब्त करते सारून ने इस बार ज़बरदस्ती अपना हाथ आयरा के माथे पर रख ही दिया। जैसे उसकी हथेली आयरा के जिल्द से छुई, सारून के चेहरे के तासुरात बदल गए। उसका माथा तपते हुए तवे की तरह गर्म था। ओहो, मेरी तीखी मिर्ची को तो तेज़ बुखार है, सारून ने फिक्रमंद लहजे में कहा और गाड़ी का रुख यकदम मोड़ लिया। चलो पहले हॉस्पिटल चलते, तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। नहीं जाना मुझे हॉस्पिटल, आयरा एकदम अपनी पूरे फार्म में वापस आते हुए ऊंची आवाज़ में चीखी। सारून को बिल्कुल नरम और पुरसकून होते देखकर उसकी पुरानी टोन और नखरे यकदम जाग उठे थे। क्यों नहीं जाना, सारून ने कहा। आपके जुल्म कम थे क्या जो मुझे वहाँ ले जाकर हॉस्पिटल की सुइयाँ भी चुभवाना चाहते हैं? आयरा ने गुस्से से पैर पटकते हुए, जो कि गाड़ी में मुमकिन नहीं था, मासूमियत से शिकवा किया। आयरा के मासूमाना मन तक सुनकर इस बार सारून का कहका गूंजा। वो खुलकर हंस पड़ा। अच्छा, तो मेरी तीखी मिर्ची को इंजेक्शन से डर लग रहा है, सारून ने उसे छींटते हुए रसीले अंदाज में कहा। कोई बात नहीं मेरी जान, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा तो मैं तुम्हें मजबूती से अपने गले से लगाकर संभालूंगा, पता भी नहीं चलेगा। आप बहुत ही कोई बेशरम इंसान है, मुझे आपके गले नहीं लगा। गाड़ी रोके। आयरा शर्म और गुस्से के मारे लाल पीली हो गई, मगर सारून शाह पर उसके किसी एहतजाज का कोई असर नहीं हुआ। उसने आयरा की चीखों पुकार को बिल्कुल इग्नोर किया और हंसते मुस्कुराते गाड़ी को ज़बरदस्ती अस्पताल की तरफ दौड़ाया, जहां अब तीखी मिर्ची का एक नया तमाशा होने वाला था।